اور یہ اس کا دوسرا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکتیں 24 گھنٹے ہم پر دھواں دار برس رہی ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے کو پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے اپنا ایک ایک سیکنڈ کامیاب بنا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے کو پا رہے ہیں، زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، صحت اور تندرستی بھی ہے، کوئی پریشانی دقت نہیں ہے، اور نمازوں سے بھی محروم، قرآن کی تلاوت سے بھی محروم، اور رمضان کے روزے رکھنے سے بھی محروم۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار میں آنے کی توفیق دے دی، روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں۔ گناہوں سے بچ جانا یہ بھی اپنا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا احسان عظیم ہے۔ نیکیوں کو کر لینا یہ بھی اللہ کا کرم اور فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہرحال اس مبارک مہینے میں ایک عمل اخیر عشرے میں آتا ہے، اعتکاف۔ اعتکاف بھی بڑی چیز ہے، اعتکاف کی دولت جس کو مل جائے وہ بھی بڑا خوش قسمت اور بڑا نصیب والا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا وقت نکال کر اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور آخر عشرے کا اعتکاف تو آپ ہمیشہ کرتے تھے۔ اس لیے آخر عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اس لیے کوشش یہ ہو کہ آخر عشرے کا اعتکاف کی ہم پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھو، ہر چیز کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے۔ مسواک ہم کرتے ہیں، مسواک کا ایک فائدہ ہے، منہ صاف رہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز سے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے 27 گنا بڑھ جاتی ہے، 27 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ مسواک کا جو آدمی اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور بے شمار فائدے مسواک کے ہیں۔ اسی طرح آدمی زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہو، اپنا مال جو کماتا ہے صحیح زکوٰۃ جو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ کوئی آفت سماویہ، کوئی آفت دنیاوی اس پر آتی نہیں ہے، چاہے کسی پر آ جائے، اور اس کا اجر دنیا میں 700 اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں اونچا مقام ہے۔ اسی طرح آدمی حج کرتا ہے، اس کے بڑے فضائل، بڑے فوائد ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں یا اور کوئی نیک کام کرتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کے کچھ فوائد ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ فضائل ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور نفل بھی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ جس طرح روزہ، ایک روزہ حرام ہے، ایک روزہ سنت ہے، اور ایک روزہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض ہیں، عاقل بالغ ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، نہیں رکھے گا تو بڑا گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام بیس کے روزے سنت ہیں، اور 5 دن سال میں وہ ہیں، عید اور بقرعید، اور 3 دن ایام تشریق کے۔ اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھ لے تو ناجائز اور حرام، رکھنا نہیں ہے، رکھ لے تو توڑنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے منت بھی مان لی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید کے دن کا روزہ رکھوں گا، تو بھی نہیں رکھنا، قضا کر لے گا۔ رکھ بھی لے تو توڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح اعتکاف ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، اور ایک نفل ہے۔ اگر آدمی یوں نیت کر لے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا،
یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا، یا یوں ہی نیت کر لے کہ مجھ پر 2 دن کا اعتکاف لازم ہے تو یہ واجب ہو گیا، اب اس کو رکھنا ضروری ہے، اگر چھوڑ دیا تو قضا ضروری ہے، اس پر یہ لازم ہو گیا۔ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، 10 دن کا اعتکاف آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ رہی ہے، یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تبھی نیت کر لو اعتکاف کی، تو یہ نفل ہے۔ اتنی بات ہے کہ آپ چاہے ساری زندگی کے اعتکاف کی نیت کر لو تو بھی جائز ہے، کم مقدار میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک کم از کم 1 دن، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کافی ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اسی لیے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو فوراً اعتکاف کی نیت کر لو۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب الگ اور اعتکاف کا ثواب الگ، نماز کا ثواب الگ اور اعتکاف کا ثواب الگ، اور اس کے علاوہ آپ کتنی ساری واہی تباہی بکواس سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کا ایک ڈھیر جمع ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کا طرز رہا ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے، رمضان ہو غیر رمضان ہو کوئی بھی وقت ہو، فوراً اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے، تو اعتکاف کا ثواب الگ، اور جو مسجد میں عبادت ہوتی رہی، خواہ نماز یا قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، وظائف، اوراد، سب کا ثواب الگ اور اعتکاف کا ثواب الگ۔ اس لیے ہم بھی یہ نیت کریں جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو اعتکاف واجب ہوا، اور ایک سنت ہوا، اور ایک نفل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشرے کا ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ البتہ اعتکاف کے لیے جو کتاب میں بات لکھی ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ مسجد مکہ ہے، یعنی مسجد حرام، اگر اللہ کسی کو موقع دے، توفیق دے۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اللہ اس کو کسی کا موقع دے، توفیق دے۔ اور تیسرے نمبر پر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، اور اس کے بعد کوئی بھی مسجد جس میں جماعت ہوتی ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، جب آپ اعتکاف کریں تو اس کے مسائل سے واقف ہوں۔ جہاں انعام و اکرام زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو اس کے مسائل بھی بہت سخت اور ضروری ہیں۔ مسجد حرام ہے، اگر ایک نماز آپ یہاں پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب، اور وہاں پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ گناہ کا اجر بھی ایسا ہی ہے، یہاں کوئی جرم کر دیں تو وہی گناہ، اور وہاں کریں گے تو سزا بڑھ جائے گی۔ اسی لیے اعتکاف کے جیسے فضائل ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں۔ بلا ضرورت باہر نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے، بلا ضرورت باہر نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور جب عشرہ پورا ہو گیا تو آپ نے پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ پورا ہو گیا، تیسرے عشرے میں آپ نے ترکی خیمے سے، جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کے اندر، اس سے اپنا سر باہر نکالا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں تھے صحابہ کرام، سب کو متوجہ کر کے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا پہلے دوسرے عشرے کا، آخر عشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ اس کی وجہ بتائی یہ کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، مجھے وہ نہیں ملی، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں نہیں ملی، مجھے کسی بتانے والے نے بتایا، یعنی فرشتے نے، کہ وہ آخر عشرے میں ہے، اور آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس لیے اب تم تیسرا عشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ تو جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے سب نے اعتکاف کیا۔ راوی کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھا دی گئی تھی، لیکن پھر کسی وجوہات کی بنا پر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ لکھی ہے، وہاں علامت یہ بتائی آپ علیہ السلام نے کہ اس رات کی صبح میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ کیچڑ مراد یہ ہے کہ گیلا پن،
راوی کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے 21ویں شب کا اعتکاف کیا تو اس رات بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، اور آپ علیہ السلام کی پیشانی پہ میں نے نشان 21 کی صبح کو دیکھا، تو معلوم ہوا کہ شب قدر جو ہے وہ آخر عشرے میں ہے، اور اعتکاف کی جو زیادہ غرض ہے اور مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر کے بڑے فضائل ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے شب قدر کو پانا اعتکاف میں بہت آسان ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی جب اعتکاف میں آ جاتا ہے باہر کی ساری الجھنوں کو چھوڑ کر اللہ کی جانب لو لگا لیتا ہے، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ سے انس پیدا ہو جاتا ہے، مخلوق کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، دل مسجد میں اٹکنے لگتا ہے، اور عبادت کا موقع خوب زیادہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اعتکاف والا اگر سوتا ہوا بھی ہے تو بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سوتے میں رات گزر بھی گئی تو بھی عبادت میں گزری۔ تو شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف سے بہترین چیز نہیں ہو سکتی۔ یوں تو بے اعتکاف والے بھی کوشش کریں، ایسا نہ ہو بھائی اعتکاف والے کوشش کریں جن کو موقع نہیں ملا اعتکاف کا، وہ بھی کوشش کریں کہ دن میں چاہے کام کاج کرو، رات میں عبادت کرو، یا کم از کم راتوں میں جاگنے کا اہتمام کر لو۔ لیکن اعتکاف والا تو آئے گیا اللہ کے دربار پر، اللہ کے در میں پڑ گیا، مانگنے کے لیے یہاں لیٹ گیا، اس کے دروازے پر آ گیا، تو وہ تو لے کر جائے گا ہی، تو وہ داتا ہے دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ تو اللہ کے دربار میں جو اعتکاف میں آ جاتا ہے وہ خوب رحمتوں کو، نوازشات کو، برکتوں کو لوٹتا ہے۔ لیکن اعتکاف ہو، اس کے مسائل کا پورا اہتمام کرے، پورا خیال کرے، بلا ضرورت بالکل باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھو، اگر نہانے کی حاجت ہو جائے تو اجازت ہے، اگر گرمی لگ رہی ہے تو نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی عام بات ہے، اگر نہانے کی حاجت ہو جائے تو اجازت ہے، اگر گرمی لگ رہی ہے، طبیعت چاہ رہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلا وضو کھانے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، باہر گھومنے کی اجازت نہیں ہے، بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکے تو اللہ کا ذکر کرو، سو جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، خیر بہرحال۔ اور ہمارے گھروں میں عورتیں بھی اعتکاف کریں، جس طرح مردوں کے لیے مسجد موضوع ہے، عورتوں کے لیے گھر میں خاص جگہ ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو کسی کونے کو خاص کر لیں، وہ اس میں اعتکاف کریں۔ اور عورتوں کے لیے مردوں کے بالمقابل زیادہ آسان ہے، بس وہاں سے بلا ضرورت نکلنا نہیں ہے، بیٹھی بیٹھی کام کاج سارے بتا سکتی ہے۔ بچوں کی ماں اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے، بلا ضرورت نکلنا نہیں ہے، ہاں بیٹھی بیٹھی کام کاج سارے بتا سکتی ہے، بلا ضرورت وہاں سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مرد کا اعتکاف ہے، بلا ضرورت اگر مسجد سے باہر نکلا، ضرورت نہیں ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا ضروری ہوگی۔ خیر، اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں اور آپ اعتکاف کی فضیلت سمجھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے ابن عباس، ایک شخص ان کے پاس آیا اور وہ آدمی پریشان تھا، غم زدہ تھا، تکلیفوں میں گھرا ہوا تھا، ان کے پاس آ کر اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے سوال کیا کہ میں آپ کو غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، آپ کے چہرہ مجھے بتا رہا آپ کہ پریشان ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہاں، اس قبر والے کی قسم، اشارہ کر کے آپ علیہ السلام کی قبر کی طرف، آپ رخصت ہو چکے تھے دنیا سے، اس وقت کی بات ہے یہ، ہاں میں بہت پریشان ہوں، اور اس کی وجہ ہے کہ فلاں کا مجھ پر کچھ حق ہے، کچھ لین دین کا معاملہ ہوگا، فلاں کا مجھ پر کچھ حق ہے اور میں اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں، میں اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات سنی اور ان سے پوچھا کہ کیا اگر میں اس میں تمہاری مدد کر دوں، میں اس کو سمجھا دوں، بتا دوں اور حق والے کچھ روک دوں تو کیا یہ آپ کے لیے صحیح ہوگا؟ اتنا کہہ کر آپ فوراً اعتکاف سے اٹھ کر باہر نکل گئے، اعتکاف کی پرواہ بھی نہ کی۔
حضرت جو آپ کے پاس شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ کہ نہیں، مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے۔ اور پھر ایک بات کہی کہ دیکھو اس قبر والے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کیا، ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، اس نے ان کی زبانی میں نے ایک بات سنی ہے، کیا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے، اس کی پریشانی کے لیے، اس کے دکھ درد کے لیے، اس کی تکلیف اس سے دور ہو جائے، اس کے لیے ایک قدم دو قدم اٹھائے چلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 برس کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا؟ 10 برس کا اعتکاف۔ اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، جو ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے اعتکاف کو قبول فرما لے، تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کے بیچ کا یہ خلا ہے۔ تو جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، کتنی؟ زمین سے لے کے آسمان تک کا جو خلا ہے، اور وہ 3 خندقیں، تو 10 برس کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو اعتکاف کی فضیلت سامنے آئی، کیا کہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے کتنی خندق حائل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ آدمی کا کسی کی حاجت روائی کے لیے، کسی کی پریشانی دکھ درد دور ہو جائے اس کے قدم اٹھانے سے، اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، یا تو ابن عباس کا اعتکاف نفلی تھا تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور اگر نفلی بھی نہیں تھا، سنتی اعتکاف تھا جو ٹوٹ گیا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ اپنی جان دے دی دوسرے کو پانی پلانے کی خاطر۔ یہ واقعات آپ نے صحابہ کے بے شمار سنے ہوں گے، یعنی اس کا میں ازالہ فری بھی کر سکتا ہوں، اس کی قضا فری بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کی پریشانی کا موقع دور کرنے کا پھر مجھے نہیں ملے گا، تو دوسرے کی جان بچانے کی خاطر اپنی پیاس کی پرواہ نہ کی اور جان دے دی، یہ تھا۔ ایک چیز اور ہے، معتکف جب اعتکاف میں ہوتا ہے کتنا ہی ثواب اسے وہاں بیٹھے بیٹھے ملتا۔ مثال کے طور پہ وہ عیادتیں کر سکتا کسی مریض کی، چاہتا ہے، اس کی طبیعت ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ مریض کی عادت کرو، لیکن اعتکاف میں لیکن ثواب ملے گا برابر۔ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت چاہ رہی ہے اور وہ پہلے سے جاتا بھی ہے، لیکن اعتکاف میں پابندی لگی ہوئی ہے تو ثواب برابر ملتا رہے گا ان چیزوں کا۔ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کر سکتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، لیکن ثواب ملے گا۔ تو آپ لوگ نیت کرو کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوگا، موقع ہوگا، اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اعتکاف نہیں بھی کر پائے آپ، تو کم از کم جو اخیر عشرہ چلنے والا ہے اس میں خوب آپ جاؤ۔ دیکھو اس مہینے میں تہجد بالکل سستی ہو جاتی ہے۔ سستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سالوں سال اٹھ نہیں پاتے، لیکن سحری میں تو اٹھنا ہے ہی، سحری تو کھانی ہے ہی۔ 5-10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، یا فارغ ہونے کے بعد 10 منٹ آپ کے پاس بچے ہیں تو پڑھ لو، موقع 12 رکعت پڑھ لو، 10 پڑھ لو، 8 پڑھ لو۔ تو کوشش یہ کرو کہ تہجد کا اہتمام کرو، اور جب آپ ان 10 دنوں میں تہجد کا اہتمام کریں گے، انہی 10 دنوں میں جائے گی شب قدر، تو آپ انشاءاللہ عبادت میں لکھے جائیں گے۔ اب بس اتنی بات ضرور ہے، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے مسائل کا خاص خیال رکھیں، پوچھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا